اللہ تعالیٰ سے کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ یہ سامنے والا مسلمان حق رکھتا ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ منہ پھلا لینا، بات نہیں کرنا، ناراض ہوں ظاہر کرنا اور پلٹ جانا، یہ ساری چیزیں غلط ہے، اس کی حق تلفی ہو جائے گی۔ ایک مسلمان کا جو حق ہے وہ پامال ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمان اگر سلام کرے، آپ کو ناراضگی ہے تب بھی اس کا حق جو پہنچتا ہے وہ پہنچا دیجئے، سلام کا جواب دیجئے۔ خود بخود دل کے اندر کی جو بغض ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ جواب نہیں دیں گے تو تنا تنی، نا اتفاقی، نفرتیں، قدرتیں اور زیادہ کدورت پیدا ہو جائے گی اور زیادہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور سلام کرنے والے کے لیے جو نیکیاں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اس پر جواب دیا کرتا ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب کا مرتبہ رکھتا ہے، اور ترک واجب کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پہلا جو حق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا کہ مسلمان اگر دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا حق بیان کیا ہے مسلمان کا، کہ اس کا حق ادا کرے، وہ دعوت دے، گھر پر بلائے، ہوٹل میں بلائے، شادی خانے میں بلائے، جہاں پر بھی دعوت کر رہا ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نہیں اس سے پہلے ہم بولے تھے تو انہوں نہیں آئے تھے، وہ ہوا خط یہ ہوا تھا، پرانے قصے، گڑے مردے کھود کے کر کے جانے سے انکار کر دینا، جھگڑے لے کر بیٹھنا، یہ عیب ہے قسم کا جو دلوں کا میل ہے۔ جو پچھلا گزر گیا وہ گزر گیا، نہ وہ دن باقی رہا، نہ وہ دن کا کچھ حساب اپنے پاس باقی رہا، سب کچھ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اور اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا تھا، یہ بھی اللہ ہمیں چھوڑ دینا اللہ کے اوپر کہ یہ بھی اللہ کے اوپر ہے، اب ہمیں اس کے اوپر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ اب انہوں نے دعوت دی، ہم کو دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ پھر وہ مشورہ طلب کرے کوئی مسلمان تو اس کے مشورے کو صحیح اس کا مشورہ دینا۔ کوئی رائے طلب کرتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کروں یا نہ کروں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے وہاں جانے میں مشکل درپیش ہوگی، وہاں جانے پر اس کے لیے مصیبت ہے میں گر جائے گا، اس کے وجہ چلے جاؤ چلے جاؤ، آپ جان بوجھ کر اس کے ساتھ غلط بات کر رہے ہیں، غلط مشورہ دے رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ آپ کو اگر معلوم ہے وہاں پر جانا اچھا ہے یا برا ہے، وہاں سے کھانا اچھا ہے یا خراب ہے، وہاں پر سے مشورہ کرنا یا ان کے یہاں رشتہ کرنا، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی کو نوکری پہ رکھنا، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اور کوئی مسلمان آپ سے مشورہ کرے، آپ کا دل اچھا ہے خراب ہے، وہ ساری چیزیں رہنے دیجئے۔ آپ کو آدمی جو مشورہ آپ سے لے رہا ہے وہ پسند ہے ناپسند ہے، وہ چیز بھی رہنے دیجئے۔ ہر آدمی سے ہر آدمی سیٹ ہو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی کسی سے 100% متفق ہو بھی نہیں سکتا۔ چند باتیں نا اتفاقی کی رہ جاتی ہے، ارے ایسا نہیں بولنا تھا، ارے ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں سمجھنا تھا، اس طرح نہیں بول دینا تھا، کوئی بھی ایک بات دل میں رہ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی مخلصانہ طور پر آپ سے سوال کر رہا ہے، مشورہ طلب کر رہا ہے، اور آپ کو امین سمجھتا ہے کہ میری بات کی امانت داری کریں گے، مجھے اچھا مشورہ دیں گے، یہ ذہین ہے، فطین ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، یہ کچھ سمجھ کر وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، اور آپ دل میں غصہ چھپا کر بیٹھے، اس کو غلط مشورہ دوں گا، اس کو پھنسا دوں گا، اس کو اٹکا دوں گا، اس کا نقصان کرا دوں گا۔ یہ ناجائز ہے کہ کسی مسلمان کو دھوکے والا غلط قسم کا مشورہ دینا، چاہے ان کے پاس رشتے کا ہو، نوکری کا ہو، تجارت کا ہو، یا پھر کوئی گھریلو لین دین کا معاملہ ہو۔ کسی بھی معاملے میں کسی مسلمان کو دھوکہ دینا یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر نہیں ہے، نبی کے طریقے پر نہیں ہے دھوکے باز۔ تو دھوکہ نہ صرف مسلمان کو دینے کے لیے منع کیا گیا بلکہ مشرک کو بھی دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ جانور کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حدیث مبارکہ میں جانور کو بھی دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ حدیث حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر طے کر کے گئے، اور جانے کے بعد وہ راوی کے پاس پہنچے، روایت ان سے لے کر حدیث کی سند انہیں لانا ہے، تو وہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں ہے۔ انہوں نے دور سے ایک بکیٹ ایسی بتائی، بالٹی تھی بڑی، اس کو بتایا، وہ دیکھ کر اونٹ آیا، جیسے اونٹ قریب آیا
انہوں نے اس کے پاس رسی ڈال دی، لیکن وہ جو بالٹی تھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دھوکہ دیا ان کو۔ تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ بالٹی میں کچھ ہے، یہ ان کو کھلائے گا کیا اونٹ کو، تو اونٹ کو نہیں کھلایا، بلکہ خالی اونٹ کو دھوکہ دے کر بلایا اور پھر اونٹ کو ایسے ہی باندھ دیا۔ اس کا مقصد پکڑ کے لانا تھا، تو پکڑا نہیں، ایک الگ طریقے سے اس کو بلا کر پکڑ لیا۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے ایسے شخص سے کوئی حدیث لینا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر سفر کا پورا مقصد، بولے کہ میرا مقصد ہی اصل میں صحیح حدیث جمع کرنا ہے، اور یہ اس طرح کے شخص سے میں غلط حدیث کا سلوں جو جانور کو دھوکہ دے دے تو وہ دھوکے باز ہے، میں اس سے سند نہیں حاصل کر سکتا۔ چھوڑ دیے اس کو، واپس چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے؟ کہا کہ حدیث سننے، تو پھر سنی نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارا یہ عمل دیکھا ہے، وہ خاموش ہو گیا کہ ہاں یہ عیب ہے، یہ منع ہے۔ تو اس طرح کوئی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، مسلمان کا ایک حق بنتا ہے کہ جب وہ مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دے۔ رائے مشورہ دینے میں دھوکہ دڑی کر دینا، غلط بات بتا کر کسی کو نقصان پہنچا دینا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا جو حق بیان کیا گیا ہے وہ ہے چھینکنے کے بعد اگر کسی مسلمان نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ نہیں کہتے، وہ چھینکنے والا بعض اچھے مسلمان رہتے، دینی ماحول سے وابستہ رہتے، چھینکنے کے ساتھ ہی وہ کہہ دیتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے کہہ دیتا ہے، تو اس کے جواب میں فوری سے کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ کہہ دیجئے، یرحمک اللہ، یہ اس طرح سے کہنا چاہیے۔ لیکن جواب ندارت رہتا، سننے والا خاموش، تو بعض نے جواب دیتے ہیں۔ اب کسی کو سردی ہو جاتی ہے تو وہ مسلسل چھینکتے رہتا ہے، ایک بار چھینکا الحمدللہ کہا، دوبارہ چھینکا الحمدللہ کہا، پھر دوبارہ چھینکا، چوتھی مرتبہ چھینکا الحمدللہ کہا۔ اب وہ جتنے مرتبہ الحمدللہ کہتے جائے گا چھینک کر، تو کیا ہم یرحمک اللہ کہیں گے؟ نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے زور سے چھینکا، چھینکنے کے بعد فوری کہا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد اس نے پھر چھینکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحمک، اس نے الحمدللہ کہا، جواب اس کا دیا یرحمک اللہ۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ چھینکا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سردی ہو گئی۔ تو یہ ہے سنت، اگر کوئی تیسری مرتبہ اگر اس طرح سے چھینک کر الحمدللہ کہے تو اب ہم پھر یرحمک اللہ نہ کہیں، ان کو زکام ہو گیا ہے، ان کو سردی ہو گئی ہے، یہ جملہ کہہ دینا یہی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہمیں یہی تعلیم حاصل ہوئی ہے کہ وہ آدمی اگر چھینک کر پھر الحمدللہ کہے گا، پھر چھینکے گا، تو اب اس کو ایک بار کہہ دیے، اب وہ کتنے بھی بار چھینک لے اس کے بعد ہم نے 2 مرتبہ جواب دے دیا ہے، یہ کفایت کر جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ کا بھی جواب دیا ہے، خاموش نہیں ہو گئے، لیکن جواب ذرا الگ قسم کا تھا، لیکن وہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا ہے، مشورہ طلب کرے تو مشورے کو صحیح مشورہ دینا ہے، وہ چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کے طریقے سے دے دینا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا ہے۔ مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، بیمار کی عیادت کرو، جو بھی اس کی تکلیف ہے۔ بعض دفعہ گھر میں بیمار پڑے رہتے ہیں اور بعض دفعہ دواخانوں میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ دواخانے میں ایڈمٹ نہیں ہوتے، گھر میں ہی رہتے، لیکن بیماری زیادہ رہتی، اب وہ خرچہ زیادہ، یا پھر جانے آنے کے لیے وہاں پر رہنے کے لیے کوئی افراد نہیں رہتے گھر میں، کوئی ایسی مجبوریوں کی وجہ سے بھی آدمی گھر میں ہی رہ کے باہر کا علاج کراتا، تو ویسی حالت میں بھی اگر گھر میں ہی ہے نا آپ عیادت کر لیں، یہ بھی ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں جس میں حدیث میں ہے کہ مسلمان کا حق ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھٹا جو فرمان جاری فرمایا جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، تو جنازے میں شرکت کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، اور اگر اس کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں، میت میں نہیں جاتے ہیں، تو اس کی ایک حق تلفی کرتی ہے، تو جس کا جو حق بنتا ہے دے دے۔ تو بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہے، بندوں کے اندر سب سے زیادہ ماں کا حق ہے، بندوں کے اندر باپ کا حق آتا ہے، اس کے بعد جو حق بنتے ہیں وہ بیوی بچوں کے حق آتے ہیں، اور پھر اطراف میں جو ہمارے پڑوس ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، معاشرے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہے۔ اگر آپ جانور پالنے کا آپ کو شوق ہے،
بکرے پالنے کا شوق ہے تو آپ ان کی صاف صفائی کا اور ان کی گھاس وغیرہ کا انتظام کریں. وہ لوگ حق رکھتے کہ انہیں پانی دیا جائے, انہیں اناج دیا, انہیں جو بھی گھاس چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ دیا جائے. ایسی بات لوگوں کو ایکویریم کا شوق رہتا ہے, گھروں کے اندر پانی کا اتنا سا رہتا وہ کانچ کا بنا ہوا, اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور ڈال کر اس کے اندر پانی بدلنا اس کا ہوتا ہے. اب وہ ہاتھ نہیں ہوتا ہے بار بار صفائی کرنا, تو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ پانی تھوڑا رہ کے خراب ہوتا ہے, اس میں قسم کی بو پیدا ہو گئی اور اس میں چھٹاؤ پیدا ہو گیا, تو مچھلیوں کے لیے صحت کے لیے وہ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مچھلی کو اس طرح سے قید کرنا اس طرح سے کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. وہ مچھلیاں بنائی گئی ہیں انسان کے لیے, انسان دیکھتا ہے کہ خوبصورت مچھلیاں ہیں, یہ سمندروں سے انہیں لایا گیا ہے تاکہ انسان دیکھ کر خوشی حاصل کرے, فرحت حاصل کرے, لیکن ان کا حق بھی ادا کرے. اور ان کا حق کیا ہے؟ ان کے پاس پاکی صفائی ان کی جو ہونا چاہیے اور ان کی جو غذا بنتی ہے, ان چیزوں کا اگر خیال رکھتا ہے تو وہ بھی حق اس کے ادا ہو جاتے ہیں. تو مسلمانوں کے جو حقوق ہے اس کو پورا کرنا, پھر جو محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرنا. یعنی اگر آپ کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, تو ایسی صورتحال میں آپ وہ چیز کو ایسا لے کر نہ آئے کہ سامنے محلے کا غریب بچہ ہے وہ پریشان ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اب آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ نے موز کی پوری پھنی خرید لی, آپ 2 درجن 1 درجن موز خرید لیے, اور وہ علانیہ دکھ رہے ہیں کہ وہ آپ جو ہے موز خرید کے لے کے آئے اتنے ڈھیر سارے, اور وہ دیگر جو بچے ہیں مسلمان وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہمارے ابا موز لے کر نہیں آئے بے. تو یہ ایک تکلیف دینے والی بات ہو گئی ہے. تو یا تو آپ جو لے کر آ رہے ہیں وہ ظاہر نہ کریں محلے والوں میں, کیونکہ غریب بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کریں گے, تو آپ اس طرح دکھا کر نہ لائیں. پھر اگر لے کر آئے ہیں تو پھر آپ اپنا دل بھی اتنا بڑا رکھیں کہ ان کے بچوں کو بھی دے دینا. اور اگر کوئی یتیم ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے. تو اسلام نے بندوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس میں یتیموں کا یہ حق رکھا ہے کہ اس کو بیٹے کے نام سے بلائیں, اس کو اپنا بیٹے کو جو ہے نا بیٹے کدھر ہے بیٹا یہ ادھر رکھ دو اس طرح سے, اور وہ بچے کو بیٹا نہیں کہہ کر خالی نام لے کر بولنا, اس کے اندر جو فرق ہو جاتا ہے یہ بھی گوارا نہیں ہے. بلکہ آپ جیسا اپنے بیٹے کے لیے بیٹے بول کے بات کریں تو اس کے لیے بھی وہی کریں, یا پھر اپنے بیٹے کا بھی نام لے کر ہی بات کریں. اس کو بیٹے آپ کھانا کھا لیے کیا, اور اس کو عبداللہ آپ کھانا کھا لیے نا, یہ دونوں میں فرق کیوں ہوا؟ اس کا بھی نام ہے اس کا بھی نام ہے, تو اگر آپ اس کا نام لے کر بولتے ہیں اپنے بیٹے کا تو پھر اس کا بھی نام لیجئے. نہیں پھر آپ اس کے لیے جو ہے نا بیٹے کا لفظ استعمال کرتے تو پھر اس کے لیے بھی بیٹے کا لفظ استعمال کیجئے. یہ اس طرح سے فرق کر دینا یہ منع ہے. ایک تو روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ بڑا گناہگار اور بے انتہا سیاکار قسم کا تھا. محلے والے اتنے تنگ ہو گئے, بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرو, اس میں تمہارے لیے درس ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے. تو بنی اسرائیل کے اندر ایک گناہگار قسم کا فاسق شخص تھا, محلے والوں کو دم کر کے رکھا تھا, بہت زیادہ اذیت دیتا, بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا تھا لوگوں کو. اس کا انتقال ہو گیا. جب وہ انتقال کر گیا تو محلے کے لوگ اتنے بیزار تھے, کسی نے بھی اس کے میت میں جانا گوارا ہی نہیں کیا. ارے یہ محلے کے لیے بوجھ تھا, یہ تو ہمارے محلے کے لیے لیبلٹی تھا. یہ اس طرح سے آدمی چھوڑ دیتے, ویسا وہ سب نے اس کو چھوڑ دیا. کوئی نہ اس کی جنازے میں جا رہے ہیں, نہ کوئی اس کی میت کو نہلانے کے لیے. تو اس کی بیوی کیا کرتی, وہ بیچاری دیکھی کہ کوئی محلے والے کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں دے رہے, کیونکہ یہ شراب پیتا تھا, محلے میں ہنگامہ کرتا تھا, گالیاں دیتا تھا. اس کے بہت سارے ایسے کام تھے جس کی وجہ سے اس کو لوگ ناپسند کرتے تھے. جب انتقال ہو گیا, کسی نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی, تو بیوی اتنے مجبوراً جا کر مزدوروں کو اڈے پہ سے لے کر آئی اور کہا کہ تم آؤ اس کو نہلاؤ. تو نہلا دیے. اس کے بعد کہا کہ کفن بھی پہنا لو, یہ ساری چیزیں کرو. اس کا جنازہ لینے کے واسطے مزدوروں کو جمع کیا گیا. مزدور آئے اور آ کر اس کا جنازہ اٹھا لیے. تو بنی اسرائیل کا گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے, تو کوئی محلے کا آدمی, بستی کا آدمی چلنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر اس کو لے جایا گیا. جب لے کر جا رہے تھے, لے جا کر اب شہر کے اندر ہمارا جو قبرستان ہے, یہ قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیتے اس کو. یہ بڑا گندا تھا زبان کا, یہ پیتا تھا, گالیاں دیتا تھا, کسی کی عزت نہیں رکھتا تھا محلے میں. ہم ایسے شخص کو ہمارے محلے میں نہیں دفن ہونے دیں گے. تم زندہ تھے تبھی ہمارے لیے بوجھ تھے, اب تم مر گئے ہو تو ہمارے پڑوسی کے, ہمارے رشتہ داروں کے پڑوسی کیسا بنے دیں گے,
ہمارے لوگوں کے پڑوسی مرنے کے بعد تمہیں بننے نہیں دیں گے، زندگی میں ہم تمہیں چھیل لیے، مجبوراً تمہیں پڑوسی قبول کیے، اب نہیں کریں گے۔ کسی نے دفن ہونے بھی اسے نہ دیا، اس کو نکال دیا وہاں سے۔ اب اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو شہر کے باہر وہاں پر وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں ہی دفن کر دیں گے۔ جب لے کے جا رہے تھے تو وہ پہاڑ کے اوپر ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے، بہت بڑے زاہد تھے، عبادت گزار، زہد و تقویٰ والے۔ وہ پہاڑ پہ سے اتر کر آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ سننے کے ساتھ ہی مزدور اس کو رکھے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے مزدور بستی میں گئے کہ نہیں ابھی نہ پڑھو، ہمارے رشتہ دار بھی آ کر تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ بھاگے، جا کر محلے میں بتایا کہ جلدی آ جاؤ، وہ زاہد جو ہے پہاڑ سے نیچے اتر کے آیا ہے۔ وہ تقوی والا، متقی، پرہیزگار وہ بزرگ پہاڑ سے نیچے آ گئے، جو پہاڑ کے اندر، گفا کے اندر ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں، کبھی نہ کھانے کی خواہش، نہ اچھے لباس کی خواہش۔ ایک اللہ کا ولی جو ہمیشہ ذکر و اذکار میں اوپر رہتا، وہ نیچے اتر کر آیا ہے۔ یہ کیفیت دیکھنا تھا کہ جو لوگ آئے ان کی تعداد پوری بستی میں بات پھیل گئی اور پوری کی پوری بستی نکل کر آ گئی۔ ایک بڑا ہجوم تھا جو آ کر صفیں باندھ کر ٹھہر گیا کہ ان کے پیچھے زاہد کے ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے۔ وہ متقی، پرہیزگار، وہ بزرگ، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پورے لوگوں نے مل کر جنازے کی پڑھ لی۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد پھر اس خاتون کے پاس آئے، اس کی اہلیہ کے پاس آ کر بزرگ نے کہا کہ بتا تیرے شوہر کے اندر ایسی کیا خوبی تھی، کیا تھا اس کا معاملہ، کیا تھا؟ کہا کہ بڑا شرابی تھا، زبان سے بڑی گالی گلوچ کرتا اور کسی کی عزت نہیں رکھتا تھا، ایسا ایسا قسم کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کی برائی ہو گئی، مجھے یہ بتا کہ اس میں بھلائی کیا تھی؟ یہ تو برائی تو پورے محلہ ہی جانتا ہے اس کا، بھلائی بتا اس کے اندر کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ بھلائی یہ تھی کہ وہ رات میں شراب پی کر تو سو جاتا، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی غسل کرتا، جیسے نشہ ختم ہوتا غسل کرتا، غسل کر کے سیدھا نماز کے لیے جاتا، نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک نماز پڑھتا تھا جبکہ دیگر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھ لیتا تھا اور اس کے بعد پھر آ کر گھر آتا، گھر آنے کے بعد آگ لگاتا، جلاتا، چراغ جلا کر اس کے سامنے ٹھہر کر کہتا کہ اے اللہ تو مجھے کس آگ سے جلائے گا، تو مجھے کون سے جہنم کے آگ میں پھینکے گا، پہلے میرا سیدھا حصہ جلائے گا یا پہلے بایاں حصہ جلائے گا، تو مجھے کون سے طریقے سے جلائے گا۔ وہ اس طرح سے آگ کو دیکھ کر اپنی عادت سے مجبور، پینے کی بھی عادت تھی، وہ چھوٹتی نہیں تھی اور اس کو وہ خوف بھی تھا کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اس لیے وہ اس طرح کی بات کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھتا کھانے کے لیے، تو پہلے خود کھانا نہیں ڈالتا، اس نے ایک یتیم بچے کو رکھ لیا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، میں اس کو پرورش کروں گا، تو اس یتیم کو پہلے کھانا اتارتا، اس کے بعد کھاتا، پھر پانی کی ضرورت پڑتی اپنی تو پہلے یتیم کے سامنے ایک گلاس پانی رکھتا، اس کے بعد پھر خود پانی پیتا۔ تو اس کا پانی پینا، اس کا کھانا کھانا، اس کے کپڑوں کا پہنانا، ہر معاملے میں وہ بہت زیادہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے شفقت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو یتیم کے سر کے جتنے بال لگتے ہیں اتنی نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یتیموں کا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر صبر، اس پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر رکھا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ وہ زاہد کو، عبادت گزار کو بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اس نے کہا کہ راز فاش ہو گیا ہے، یہی وہ بات تھی۔ اگرچہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، اگرچہ کہ وہ ایک قسم کی توبہ بھی کرتا تھا اور اللہ سے ڈرتا بھی تھا، لیکن جس چیز کی وجہ سے مجھے گمان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور مجھے حکم دیا اس وقت میں کہ تم جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، تو اس کی وہ کیونکہ وہ مغفرت یافتہ ہے، میں نے اس کی پہلے سے مغفرت کر دی ہے، تو میں اتر کے آیا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ تو کسی یتیم کا مال کھانا کچھ اور نہیں ہے، یتیم کا مال کھانا کچھ اور نہیں ہے، خالص آگ اپنے حلق سے اتارنا ہے۔ یتیم کا مال یہ سب سے زیادہ سخت ترین چیز ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا مال حلق سے اپنے اتار لے، اس کے مال میں تصرف کرے، اس کا کپڑا ہے، اس کا مال ہے، اس کا پیسہ ہے، یا اس کے باپ نے گھر رکھا تھا
یا کوئی بھی چیز چھوڑ کر گیا، اس کا باغ ہے، کھلیان ہے، کھیتی باڑی ہے، زراعت کی جگہ ہے، بعض وقت بیل بھینس وغیرہ چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی رہتی ہے، اس میں تصرف کرنا اور اس کو استعمال میں لا کر خود نفع اٹھا لینا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کو اٹھائے گا، اور جب وہ اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہوں گے جنہوں نے یتیم کا مال اپنے حلق سے اتار لیا، تو اللہ ان کے حلق سے آگ نکالے گا باہر۔ تو اتنا زیادہ منہ ہی میں سے آگ نکل رہی ہوگی تو اندر کیا حال ہوگا جہاں سے نکل رہی ہوگی، تو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب ان لوگوں کو دے گا جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمان ہی کا حق سمجھ کر یہ نہیں کہ بھائی مسلمان کے 6 حق بیان کیے گئے چلو حق ادا ہو گیا، نہ، ایک حدیث میں اس طرح سے بیان کیا گیا، دوسری حدیث میں اور حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اور حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بندوں کے جو حقوق ہے اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہے کہ رشتہ دار سے ناتا تعلق توڑ لینا یہ گناہ ہے، کہ رشتہ توڑ لینا، رشتہ کاٹ لینا۔ آپ اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ کو ان کے ساتھ رہنا، سنگت اختیار کرنا، صحبت اختیار کرنا، ان کی باتیں، ان کے انداز سمجھ نہیں آتے، تو کم از کم اس کا حق اتنا رکھتا ہے کہ وہ آپ اس کو سلام کرے، یا وہ آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ اور اگر وہ سلام نہیں کرتا ہے، منہ پھلا لے کر رہتا ہے، تب ایسی حالت میں 3 دن اگر گزر جائیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے، بڑے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ملاقات ہونے کے باوجود نااتفاقی کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو آپ نے 3 دن تک چھوڑ دیا تو اس نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، جیسا اس کے اوپر گناہ کا جیسا آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی سبجیکٹ پر ہم سے ناراض ہے تب ہم اس سے بات کر لیں، نارمل بات کر لیں، سلام کر لیں، بات چیت کر لیں، اس کے بعد پھر زیادہ ملاقاتیں نہ رکھیں، لیکن جب بھی ملے سلام کلام، تاکہ اللہ کا ڈر ہمارے سینے میں رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ بغض رکھ لے کے، دل میں اناد رکھ لے کے تعلقات خراب کر لے رہے، ویسا نہیں۔ اور جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے وہ اچھا سلوک نہیں، بھائی پہلے وہ ان کو یہ دیتے تھے اب دینا بند کر دیے، یہ بدسلوکی نہیں، پہلے جیسا آپ ان کو کچھ دیتے تھے، نہیں بھائی دینا کیا میرے اوپر فرض ہے یا واجب ہے، تو پہلے بھی تو دیتے تھے، اب وہ سلسلہ جاری رکھے۔ پہلے گھر میں سالن بنتا تھا تو ان کے گھر میں تھوڑا کٹوری میں سالن ڈال کے بھیجتے تھے کہ نہیں بھائی ان کے پاس بچے ہیں، ان کے پاس سالن کیا بنانے معلوم نہیں، ان کے گھر میں جو ہے وہ خاتون کو کھانا نہیں کھایا جاتا، ان کی بہو جو سالن بناتی وہ بالکل روکھا سالن رہتا، جیسے پالک کی بھاجی ہے اس قسم کے انہوں نے بنا دیا۔ ان کو چاہیے تھا شیروا، ہمارے گھر میں شیروا ہے میں تھوڑا بھیج دیتی ہوں، لیکن اب ان کا بیٹا ایسا بول دیا اب میں نہیں بھیجتا، اب میں نہیں بھیجتی، اس طرح کا چیزیں کر کے سالن روک دیے، کھانے کی چیز روک دی، یا کوئی بھی چھوٹی چیز ہے انہوں نے ماچس مانگی تھی تو وہ نہیں دی تھی، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو ضرورت کی رہتی ہے جیسے سوئی جیسی چیز ہے اس کو ہی نہیں ہے بول دیں گے جاؤ، تو ایسا نہیں۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے مال دیتا ہے، اس میں مال میں ان کے دوسروں کا حصہ رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مال پورا میری محنت کا ہے، میری کمائی کا ہے، میں نے اس کو کمایا ہے تو میں کیوں دوں۔ تو تیرے مال میں حق رکھتے ہیں، غربا حق رکھتے ہیں، یتیم حق رکھتے ہیں، وہ مسلمان حاجت مند حق رکھتے ہیں۔ سخی کا خاموش رہنا، سخی یعنی مالدار، سخی تو سخی ہوتا ہے مالدار، مالدار کا چپی اختیار کر لینا، دینے کی جگہ تاخیر کرنا، یہ بھی ایک طرح کا ظلم بیان کیا گیا ہے۔ تو جو حق اس کا بنتا ہے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ذریعے سے تجھ تک مال پہنچا رہا ہے نہیں معلوم، تجھے دینے والا بنا دیا ہے تو اس لیے بنایا ہے تاکہ دیگر لوگوں کی ضروریات پوری ہو۔ تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور اللہ دوسروں کو ان کے در تک بھیجتا ہے کہ جاؤ ان سے تم وہاں پر لے لو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت لوگوں کے ذریعے کسی کو کھلا دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت نبی ہے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ان کے پاس ان کو بھوک لگتی، لوگ دعوت دیا کرتے کہ آپ ہمارے گھر پر آ کر صبح میں کھانا کھا لیں۔ اس زمانے میں 2 ٹائم ہی کھایا کرتے تھے، ابھی تو دور اتنا بدل گیا ہے، 4 ٹائم 5 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں لوگ، پہلے صرف 2 ٹائم کا ہی کھانا کھاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی دعوت دیتا کہ ہمارے گھر پر آئیے آپ کی دعوت ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دعوت میں چلے جاتے، پھر شام میں کوئی دعوت دیتا تو اس کی دعوت میں چلے جاتے، اس طرح سے ہوتا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تو نے میرا رزق دوسروں کے ہاتھ پہ رکھ دیا،
سمجھے مطلب یہ کہ تو مجھے راست اگر دے دیتا تو میں اپنے ہی یہاں پر کھا لیتا، لیکن تو نے میرا رزق دوسروں کے ہاتھ پر رکھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تیرا رزق نیک لوگوں کے ہاتھ پہ رکھا ہے، تیرا رزق نیک لوگوں کے ہاتھ پہ رکھا ہے تاکہ وہ تجھے کھلائے اور ہم اسے ثواب عطا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہے، مرتبہ نبی کا ہی بڑا ہے، لیکن اس کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کھلانے والا ہو جاتا ہے، وہ دعوت دینے والا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جاتے ہیں اس کے گھر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے مطلب کھانا کھایا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے لوگوں کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور پھر وہ کھانا کھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی ادا کرتا ہے کہ پہلے تو اتنی شخصیت آتی ہے ان کے گھر میں، کھانا بھی کھاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب انہیں خدا حافظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ رزق یہ نہیں تھا کہ اس کا رزق اس کا ہی کھا رہا تھا، وہ جو بندہ کھا رہا تھا وہ اسی کا رزق تھا، لیکن اللہ نے رکھا وہاں پر کہ جاؤ اور وہاں سے کھا کر آؤ تم۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کے مال میں کسی اور کا حصہ رکھ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے تو فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ جب جبریل امین نے آ کر مجھ سے عرض کیا کہ پڑوسیوں کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، تو مجھے یہ خیال آیا، گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں اس کا حصہ نہ رکھ دے۔ یعنی آدمی گھر چھوڑ کر مر گیا، انتقال کے وقت ذاتی گھر تھا اور ایک ملگی تھی، انتقال ہو گیا، اب جو تقسیم ہوگا اولاد میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ بیوی کو جائے گا، اور اس کے بعد پھر بچوں میں جائے گا، دو بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے ایک حصہ تقسیم ہوتا ہے نا میت کا مال، تو میت کا مال جو تقسیم ہوگا اس میں پڑوسیوں کا بھی حصہ رہے گا، ایسا مجھے گمان ہوا۔ یعنی اتنا زیادہ حق جبریل امین نے آ کر پڑوسیوں کا سنایا۔ تو پڑوس کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو بس ان کی بات پر صبر کر لیں۔ ہم ان کو کچھ اگر تکلیف دے رہے ہیں، وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ یہ یاد نہیں رکھنا، گاڑی یہاں پہ پارک نہیں کرنا، ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات سن لیتے ہیں، ادھر سے ادھر رکھ لیے، نہیں آپ یہ لائٹ ایسا کھلا رکھنا، وہاں کی لائٹ بند کر دینا، یہاں کا نل کا ایسا کرنا، آپ کی گیٹ ایسا رکھنا، آپ کے پاس کھٹکا مارتے لوگ آ کر، ہمارے پاس بیل کی آواز آتی اتنی رات کو، آپ ایسا نہیں کرنا، مطلب پڑوسی اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے ہمارا گھر جو چاہے کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں بلکہ ان کی تکلیف کو سمجھنا، پڑوسیوں کے حقوق رہتے ہیں، کنڈکٹ سرٹیفکیٹ وہیں سے ملتا ہے، انسان کے اچھے اخلاق کا جو سرٹیفکیٹ رہتا ہے کون دیتا ہے؟ وہ پڑوسی ہی دینا ہے۔ اب وہ ناراض بھی رہتے ہیں تو وہ بس طبیعتاً مزاجاً ویسے رہتے ہیں، تب بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری طرف سے ان کو برائی نہ پہنچے، ہماری طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان سے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کر لینا ہے، اور صبر پر بے انتہا اجر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کا جب معاملہ آتا ہے، وہاں پر کسی کی طرف سے اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے تو ہمیں اس پر صبر کر لینا ہے۔ یہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، کیونکہ حقوق دو طرح کے، ایک اللہ کے اور ایک بندوں کے۔ تو اللہ کے حقوق میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا، تو ہم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ کے اوپر ایمان لانا کے ساتھ میں تمام دوسری چیزوں پر بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ فرشتوں پر ایمان لانا ہو، رسولوں پر ایمان لانا ہو، نبیوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ کو جاننا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لا لیے تو یہ ہمارا ایمان کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر اب جو سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ وہ بندوں کے حقوق میں سب سے اعلیٰ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ ان پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کے احکامات پر عمل کرنا، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام ان کے حق بنتے ہیں۔ تو یہ حقوق آپ جس زاویے سے کر سکتے ہیں وہ زاویے سے کام کرنا، جس زاویے سے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں وہ دعوت کا کام کرنا اور لوگوں تک بھلائی کی بات پہنچانا، احادیث مبارکہ، سنت نبوی وغیرہ پہنچانے کا کام کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر اچھے انداز میں کام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بندوں کے جو حقوق ہے وہ حقوق حج کرنے سے بھی پورے نہیں ہو جاتے۔ یعنی تو آپ اگر کچھ ایک کام کر دیتے ہیں، جہاد کر دیتے ہیں، چلو سب کے حق ادا ہو گئے، نہیں، ہر چیز کا ایک اپنا اپنا مقام ہے۔ نماز پڑھنے سے روزہ معاف نہیں ہو جاتا، روزے رکھ لینے سے
زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج معاف نہیں ہو جاتا. ہر چیز کا اپنے اپنا ایک دائرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.